بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 11 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کے دن کا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل ذکر کروں گی۔ یعنی کہ یہ وظیفہ، یہ عمل بالخصوص آپ نے جمعرات اور جمعہ کے دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ماہ ربیع الاول امت مسلمہ کے لیے خاص اہمیت کے حامل والا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں نبی آخری الزمان کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، جو انسان کامل، ہادی عالم اور وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ربیع الاول امت مسلمہ کے لیے ایک خاص اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ اس ماہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے بھیجا گیا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے نمونہ بن کر آئے۔ وہ ہر شعبے میں اس اوج کمال پر فائز ہیں کہ ان جیسا کوئی تھا اور نہ ہی آئندہ کوئی ہوگا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، عید میلاد النبی ایک تہوار یا خوشی کا دن ہے جو دنیا بھر میں مسلمان مناتے ہیں، اور یہ دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے منایا جاتا ہے۔ ویسے تو میلاد النبی اور محفل نعت کا انعقاد پورا سال ہی جاری رہتا ہے، لیکن خصوصاً ماہ ربیع الاول میں عید میلاد النبی مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ماہ ربیع الاول ہمارے لیے پریشانیوں سے نجات کا مہینہ ہے، اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف لے جانے والا مہینہ ہے، بھٹکے ہوئے کو رستہ دکھانے والا مہینہ ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اب آپ کے ساتھ 12 ربیع الاول کے دن اور 11 ربیع الاول کے دن کی 3 دعائیں ذکر کروں گی، جن دعاؤں کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو دعا مانگو گے وہ دعا ضرور بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس عمل کی برکت سے غیب سے خوب رزق چاہتے ہو تو یہ دعا ضرور پڑھ لینا، اور اللہ تعالیٰ سے رزق دولت کے لیے خصوصی دعا مانگنا۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی غیبی مدد حاصل ہوگی، دولت پیسہ آپ پر مہربان ہوگا۔ پہلے پیسے کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو، دوڑ رہے ہو جگہ جگہ، پھر آپ کے پیچھے اس عمل کی برکت سے پیسہ دوڑے گا۔ آپ کے بٹوے میں، آپ کے بینک بیلنس میں، آپ کے گھر میں اتنی زیادہ دولت ہوگی کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ وظیفہ اتنا بابرکت ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ ان 2 دنوں میں، ان 2 راتوں میں جب بھی بستر پر لیٹیں تو رات کو سونے سے پہلے یہ 2 دعائیں، یہ 3 دعائیں ضرور پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، اور آپ اللہ تعالیٰ سے پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے دعا کریں گے تو آپ کی ہر دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، دعائیں ذکر کرنے سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جمعرات اور جمعہ کے دن کی 3 دعاؤں میں سے پہلی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے جمعرات کے دن رات کو سونے سے پہلے یا صبح اٹھتے ہی صرف اور صرف 11 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے اس دعا کو باوضو حالت میں پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔
کہ مولا میرے تمام گناہوں کو معاف فرما، میری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، میری مصیبتوں کو ختم فرما، کیونکہ تو ہی بہترین کارساز ہے، ہماری تمام مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ اے میرے مالک اور مولا، ماہ ربیع الاول کے صدقے، جمعرات اور جمعہ کے صدقے، اس مبارک مہینے کے صدقے، 12 ربیع الاول کے دن کے صدقے ہماری مشکلات کو ختم فرما اور ہم سے راضی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، بے شک اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ دوسرا بڑا وظیفہ قرآنی کلمات کا ہے، اور وہ قرآنی کلمات خاص طور پر دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے، حاجات کو پورا کروانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اور وہ قرآنی کلمات یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، ان قرآنی کلمات کو آپ نے جمعرات اور جمعہ کے دن یا پھر جمعرات اور جمعہ کی رات سونے سے پہلے آپ نے صرف اور صرف 33 مرتبہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، ان قرآنی کلمات کو صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور ان قرآنی کلمات کے اول آخر آپ نے درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا میری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میری پریشانیوں کو، میری مصیبتوں کو ختم فرما، میری تنگ دستیوں کو ختم فرما۔ اے میرے مالک اور مولا، جو تجھ سے مانگا وہ بھی عطا کر، جو تجھ سے نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کر۔ تو میری اسلامی بہنوں، اللہ کی ذات ہمیں عطا کرنے والی ہے، بے شک وہ ہمیں ہر وہ چیز عطا کرے گی جس کی ہمیں ضرورت اور طلب ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، تیسری دعا جو آپ نے جمعرات اور جمعہ کے دن یا رات یا کوئی بھی کام کرتے وقت آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اور یہ دعا میں آپ کے ساتھ بارہاز ویڈیوز میں ذکر کر چکی، اور وہ دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو دعا کریں گے وہ ہماری توبہ کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوں گی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ 3 دعائیں آپ نے جمعرات اور جمعہ کے دن یا رات کو سونے سے پہلے لازم پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ کی ذات آپ سے راضی ہوگا اور آپ کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، آپ کی تمام حاجات کو قبول فرمائے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ دن بڑے ہی زیادہ بابرکت ہیں۔ آپ نے جو مانگنا ہے مانگ لو، اگر آپ آج نہ مانگ سکے تو پھر پوری زندگی آپ پچھتاؤ گے۔ تو میری اسلامی بہنوں، اگر اپنی زندگی کی تمام فکروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں دولت رزق کی ریل پھیل چاہتے ہیں، تو یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے، برکات حاصل ہوں گے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جمعرات اور جمعہ کے دن یہ عمل خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ذکر بھی کریں، تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ جزاک اللہ۔